ملک شام کے محلات تک اس کے مجھے وہ بھی دکھائی دینے لگے۔ آتش کدہ بجھ گیا جو 1000 سال سے فارس کا آتش کدہ جل رہا تھا۔ لوگ اس کو سمجھتے تھے یہ آگ پتہ نہیں کوئی کرامت والی ہے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ حضور کی آمد وہ بھی بجھ گیا۔ کیسر و کسریٰ کے وہ جو اس کے محل تھے اس کے کنگرے گر گئے ہیں، اور وہ کہنے لگا کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے، آج کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے آج پورا کفر ہل کے رہ گیا ہے۔ ایک یہودی مکہ میں تھا، اس نے وہ چونکہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا، اس نے پوچھا کہ آج یہاں کو بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں۔ انہوں نے کہا وہ بچہ جو ہے وہ 2 دن تک کوئی چیز نہیں کھائے پیے گا، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اگر یہ وہی بچہ ہے واقعی جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو پھر قریشیوں سن لو، وہ آخر الزمان پیغمبر آ گیا ہے، مجھے دکھاؤ۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ 2 دن جو نہیں دودھ پیے گا، ایک جننی نے اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا اور آپ کے دونوں شانوں میں مہر نبوت کو دیکھا تو چیخ مار کے کہنے لگا آج سے نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، نبوت چلی گئی بنی اسرائیل سے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ دل میں ایک غم لیے بیٹھی ہیں، باپ کا سہارا سر پہ نہیں، حضور کی آمد سے قبل ہی والد کا سہارا اٹھا دیا گیا، اور 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا سہارا بھی گیا۔ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرا محبوب دنیاوی سہاروں کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ خود ہے نا اس کا پالنے والا۔ اور حق تعالیٰ اپنی قدرت دکھلاتے ہیں کہیں کہیں، ایسے یتیموں کی پرورش کر کے، ماں باپ نہ رہے لیکن ان کی اچھی پرورش کر کے، اچھی تعلیم، اچھا مقام معاشرے میں اللہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ جس کو میں سنبھالوں پھر اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا۔ دادا عبد المطلب کو خبر ملی کہ میرا بیٹا جو فوت ہو گیا اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا۔ کہنے لگے آمنہ میں نے تو بڑے ملکوں کا سفر کیا ہے، آج تک میری آنکھوں نے ایسا حسین و جمیل بچہ دیکھا ہی نہیں۔ میں آمنہ فرماتی دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے، میں تو گھر میں رہتی، تجھے کیا پتا؟ میں نے تو باہر دنیا میں بڑے بچے دیکھے ہیں مگر آج تک ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ جبریل بھی تڑپ اٹھے کہ مولا پھر مجھے بھی اجازت دیں۔ آفا کہا گردیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام، بس یار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ جو جبریل کے جذبات تھے تو فارسی کے شاعر نے اس کو اپنے انداز میں پرو دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے مشرق مغرب شمال جنوب سب سفر کیا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پہ وحی لاتا رہا، میں نے بھی آج تک ایسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے جبریل کن جھگڑوں میں پڑ گیا ہے، میں رب اعلان کرتا ہوں کہ میں نے آج تک ایسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کا نصف حسن ملا، آدھا حسن دنیا کا اللہ نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور دنیا کا کل حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ کوئی کمی رہنے نہیں دی یہاں پر۔ دادا عبد المطلب کہتے ہیں جتنا میرا بیٹا پیارا ہے نا، میں نے اس کا نام بھی اتنا پیارا ہی رکھنا ہے۔ تم بھی سوچو ہم بھی سوچتے ہیں کوئی اچھا سا نام رکھیں۔ دادا عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ ان کی کمر سے ایک نور نکلا، مشرق مغرب شمال جنوب سب پھیل گیا، آسمان زمین۔ کہنے لگے یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بیٹا بڑا مبارک ہے تو ہم اس کا نام بھی اتنا ہی مبارک رکھیں گے۔ تو حضور کا نام محمد رکھا صلی اللہ خاندان برادری کے لوگوں نے اعتراض بھی کیا جی ایسے نام کا تو یہاں کو بچہ ہی نہیں ہے، یہ آپ نے نیا ہی نام ہے۔ میں ایسے نام کا بچہ نہیں ہے تو ایسا بچہ کہاں ہے؟ ایسا بچہ بھی تو نہیں ہے۔
محمد کا معنی یہ ہے کہ کائنات جس کی تعریف کرے اس کی حمد و ثنا کرے، محمد کا معنی یہ ہے کہ رب خود بھی اس کی تعریف کرے۔ حضور علیہ السلام کا نام حضور علیہ السلام کا نام مبارک 7ویں دن رکھا گیا اور آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ یہ عقیقہ سنت ہے، 7ویں دن سے لے کر 21ویں دن تک بچے کے لیے 2 جانور، اگر 2 کی حیثیت نہیں ہے تو 1 بھی کر سکتے ہیں، اور بچی کے لیے 1 ہے، اور 7ویں دن سے لے کر 21ویں دن تک بھی ٹھیک ہے، اور 21ویں دن کے بعد 7ویں دن سے لے کر 21ویں دن تک تو سنت ہے، اور 21ویں دن سے لے کر بالغ ہونے تک پھر نفل ہے، اور جب کو بالغ ہو جائے تو پھر ختم۔ اب یہ نہیں کہ تم اپنے دادا کا بھی عقیقہ کرتے پھرو جی، ہاں ان کا کوئی عقیقہ نہیں، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ آفات اور بیماریاں ان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور قربانی کے جانور میں بھی اس کا حصہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس جانور کی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں، بالکل اسی طرح ہے۔ تو پورا جانور بھی اگر 7 حصے ہیں تو پورا ایک جانور بھی ایک بچے کے بدلے کیا جا سکتا ہے، سمجھ گئے وہ بات؟ تو حضور علیہ السلام کا 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، آپ کا نام رکھا گیا، اور آپ کے بال کاٹ کر اس کے برابر چاندی صدقہ کی گئی، اور یہی حکم ہے آج بھی ہمیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ نے دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ نے بھی دودھ پلایا، اور ابو لہب کو جب خبر ملی کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، باندی نے آ کے خبر دی تو اس نے خوشی کے اندر اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ نے اس کو عذاب میں تھوڑی سی تخفیف کر دی کہ میرے محبوب پہ تیرا اتنا بھی احسان نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، اور پھر حضور علیہ السلام کو 2 سال تک سیدہ حلیمہ نے دودھ پلایا ہے، یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن رات کو بیت اللہ کا طواف کر کے گھر جا رہا تھا، چاند کی چاندنی چمک رہی ہے، تو جب میں حضور کے گھر کے قریب سے گزرا نا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا اپنے چاند کو بھی دیکھاؤں، اپنے بھتیجے کو بھی دیکھاؤں۔ تو کہتے جب میں اندر گیا میں نے دیکھا کہ حضور جھولے میں ہیں، جھولا جھلایا جا رہا ہے اور جھلانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سیدہ آمنہ بھی سوئی ہوئی ہیں، گھر کے دیگر افراد بھی سوئے ہوئے ہیں، اور حضور کا جھولا مبارک خود بخود ہل رہا ہے۔ تو یہ تو بڑی حیرانگی ہوئی بھی، یہاں کو جھلانے والا بھی نہیں اور جھولا بھی ہل رہا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو اگلی حیرانگی ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی یہ انگلی، شہادت والی انگلی یوں اٹھی ہوئی ہے، اور جیسے جیسے حضور حرکت کر رہے ہیں آسمان کا چاند بھی ویسے ہی حرکت کر رہا ہے، وہ کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے۔ میں نے پہلے سمجھا شاید زلزلہ آ گیا ہے، میں ہل رہا ہوں، کبھی مجھے لگا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ چاند کی روشنی کبھی ادھر کو جاتی ہے کبھی ادھر کو جاتی ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ بلب ٹیوب لائٹ ہل رہی ہو تو آپ بھی اوپر دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے، ابھی زلزلہ آ گیا، یہ کیوں ہل رہی ہے؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں کچھ دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا، پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ جو چاند ہے یہ تو حضور علیہ السلام کی شہادت والی انگلی کے اشارے سے ہل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے خوب کہا ہے اس کے اوپر۔